اور انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ ایک عورت جو بڑھیا ہے اور بانجھ ہے، کیا وہ اب بچہ جنے گی؟ قالوا كذلك، انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہوگا. قالوا كذلك قال ربك، اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے. انه هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ حکمت والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی. قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب حضرت ابراہیم نے پوچھا ان فرشتوں سے کہ تم کس مہم پر نکلے ہو، کیا مہم درپیش ہے، کیا ماجرا ہے تمہارا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک گناہگار قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں جو مٹی کے ہوں گے. مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں، طے ہے کون سا پتھر کس کو لگنا ہے. للمسرفین، اس قوم کے لیے جو حد سے بڑھنے والی تھی، جو تمام حدود پھلانگ چکی تھی اخلاقیات کے. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے قوم لوط کا. تو نکال دیا ہم نے اس میں سے، اس بستی میں سے جو بھی صاحب ایمان تھا وہاں، اسے ہم نے بچا لیا، اس کو نکال دیا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمین، اور ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمان نہ پایا. تو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں سوائے ان کے اپنے گھر کے کچھ افراد، اور ان میں بھی ان کی بیوی جو ہے اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہوا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس کی ایک نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی، ان کے سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب ہم نے بھیجا انہیں فرعون کے پاس ایک کھلی سند دے کر. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو فرعون نے منہ موڑ لیا بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ. وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا کوئی خبتی ہے، دیوانہ ہے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، تو پکڑا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی اور پھینک دیا انہیں سمندر میں. وهو ملیم، اس حال میں کہ وہ فرعون جو ہے وہ الزام زدہ تھا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے بھیجی ان کی طرف وہ ہوا، وہ تیز ہوا جھکڑ جو ہر خیر سے خالی تھی. وہ ہوا عقیم کہتے ہیں بانجھ کو. ہوا تو آئی ہے لیکن اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جس چیز پر سے بھی وہ گزرتی تھی وہ ہوا اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی تھی. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ اب فائدہ اٹھا لو، بس ایک وقت تک کے لیے، اب تمہاری مہلت ختم ہوا چاہتی ہے، تم نے جو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اب مہلت ختم ہے. فعتوا عن امر ربهم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو آپ پکڑا انہیں ایک کڑک نے اور وہ دیکھتے رہ گئے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، اور پھر ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور نہ کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے اور کوئی بدلہ لے سکتے. وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ سرکش تھے، اللہ کے باغی تھے. والسماء بنيناها بأيد، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، یعنی پوری قدرت کے ساتھ. وإنا لموسعون، اور ہم بڑی قدرت اور وسعت رکھنے والے ہیں. والأرض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. فنعم الماہدون، تو کیا ہی خوب ہیں ہم بچھانے والے. ومن كل شيء خلقنا زوجين، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. اس میں ایک یاد دہانی یہ بھی ہے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ عالم، یہ بھی نامکمل ہے جب تک اس کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ نہ ہو، اور وہ ہے عالم آخرہ. تو یہ نامکمل ہے اپنی جگہ، وہ عالم آخرہ آئے گا تو اس سارے معاملے کی، اس تخلیق کی تکمیل ہو. ففروا الی اللہ، تو دوڑو اور دبکو اللہ کی طرف.
انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ معبود بنا بیٹھنا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول بھی آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، تو اسے سب نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا خبتی ہے، دیوانہ ہے۔ یعنی ہر قوم نے اپنے رسول کو یہ باتیں ضرور کہی ہیں، جادوگر اور مجنون، آسیب زدہ۔ یہ جو کہتا ہے وہی آتی ہے شاید دماغ کا خلل ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہے، یہ اپنے جو ہے وہ حواس میں نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں، فقرے جو ہیں وہ ہر نبی پر چس کیے گئے۔ اتواصوا بہ، اب یہاں بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ ہر مرنے والی قوم اگلی قوم کے لیے وصیت چھوڑ کر جاتی تھی کہ یہ تم نے اپنے رسول کو بھی یہی کہنا ہے۔ یعنی اتنی مستقل مزاجی سے یہ معاملہ ہوا ہے جیسے وصیت کی گئی ہو اور اس وصیت کی پوری طرح پابندی کرتی ہو بعد والی قوم۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ فتول عنہم فما انت بملوم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے ان سے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ تو بات پہنچا چکے ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہاں آپ نصیحت کرتے رہیے، اور آپ کی نصیحت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی اہل ایمان کو، یہ نہ بھی مانے لیکن جو نصیحت آپ کر رہے ہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اس سے اہل ایمان کے تو خیر میں، ان کے ایمان میں اور ان کے جو ہے اللہ کی طرف لو لگانے میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت بہت کوٹ کی جاتی ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ بندگی کریں، بلکہ ہم کی بجائے صیغہ بھی جو ہے واحد کا ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ ہے مقصد حیات، اور اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو ناکام ہے۔ ایک اللہ کو مانے عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور ایک ہی اللہ کی بندگی کریں عملاً بھی، بس یہ امتحان ہے۔ ما اريد منهم من رزق، اور میں نے ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کیا، میں نہیں چاہتا ان سے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں، میں تو کوئی فائدہ ان سے نہیں لینا چاہتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خود رزاق ہے، روزی رساں ہے، سب کو روزی پہنچانے والا تو وہ خود ہے، اور ذو القوة المتین بہت زوراور ہے، بہت مضبوط ہے، اسے کسی شے کی احتیاط ضرورت نہیں ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، تو پس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی پیمانہ مقرر ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان کے اگلے ساتھیوں ہم مشربوں کے لیے تھا، ان کا بھی اب جو پیمانہ ہے وہ بھرا چاہتا ہے، اور اب عذاب جو ہے ان کے سروں پر مسلط ہے۔ فلا یستعجلون، تو یہ مجھ سے اب جلدی نہ کریں عذاب کی۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو خرابی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے اس دن کے سبب سے کہ جس کا وعدہ کیا گیا، اس دن کے سبب ان پر وہ خرابی اور تباہی آگ کر رہے گی۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع۔ یہاں پھر کئی قسمیں ہیں اس سورت کے آغاز میں۔ قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہے فصاحت و بلاغت، ردم کے اعتبار سے کلائمیکس ہے اس کا۔ اسی میں سورہ رحمان ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا، عروس القرآن۔ صوتی آہنگ اور الفاظ کی تراکیب اور ایک ردم اور چھوٹی بحر اور تیز بہاؤ، یہ خاص خصوصیت ہے اس حصے کی۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور اس کتاب کی کہ جو لکھی گئی ہے۔ لکھی ہوئی کتاب، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا لوح محفوظ، جس میں یہ کتاب قرآن مجید لکھا ہوا ہے،
کسی کا خیال ہے کہ طور کے حوالے سے پھر وہ لکھی ہوئی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، الواح